جب نبی کے لیے لفظ ظالم استعمال ہو تو اس کا مطلب یہ کہ ترک اولا جس سے ہو جائے وہ ظالم ہے نبی کے معاملے میں. ٹھیک ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت آدم ربنا ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا. آدم زمین پر لائے گئے، انہوں نے کہا اپنے لیے لفظ ظلم کا. اور حضرت یونس نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، نہیں ہے کوئی سوائے تیرے، سبحانک تیرے لیے پاکیزگی ہے، انی کنت من الظالمین میں ظالمین میں سے ہوں. اچھا، پروردگار نے کہا اگر یونس یہ تسبیح نہ پڑھتے نا تو ہم قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رکھتے الی وقت معلوم. قرآن نے کہا کہ ایک مدت تک ہم چاہتے تو مچھلی کے پیٹ میں یونس کو رکھتے اور مچھلی کے پیٹ سے یونس کو باہر نہ نکالتے. ہیں نا واقعہ سب کے ذہن میں. اب اگر میں یونس کا پورا واقعہ پڑھوں تو پھر عنوان سے بھٹک جاؤں گا. حضرت یونس اپنی بستی سے ناراض ہو کے چلے گئے تھے، پھر وہ کشتی میں سوار ہوئے، پھر کشتی ڈگمگانے لگی، پھر حضرت یونس کو پھینک دیا گیا، مچھلی نے کھا لیا. تو پروردگار کو یہ اعتراض تھا کہ یونس تبلیغ کرو، اگرچہ کہ قوم بار بار پریشان کرتی ہے، تبلیغ آپ کا کام ہے، ناراض ہو کے جانا صحیح طریقہ نہیں ہے. تو مچھلی کے پیٹ میں 40 دن رہے اور پھر کہا لا الہ الا انت سبحانک. اس اندھیرے میں کہا انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ پڑھتے رہے اور مچھلی نے پھر ایک طرف رکھ دیا، ایک دریا کے کنارے جا کر چھوڑ دیا اور حضرت یونس نے ڈھال نکالے گئے. اور پھر اس کے بعد ایک طویل. تو قرآن نے کہا کہ اگر یونس یہ نہ کہتے تو ہم وقت معلوم تک مچھلی کے پیٹ میں رکھ سکتے تھے. تو وہ پروردگار جو یونس کو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رکھ سکتا ہے، وہ مہدی کو پردہ غیب میں کیوں نہیں رکھ سکتا؟